الحمد للمتوحد بجلاله المتفدد وصلاته دوما على خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وعند شدائد. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج واپی میں تقریر پروگرام کے سلسلے میں حاضر خدمت ہوا، اور اسی درمیان میں جامعہ امام اعظم ابو حنیفہ میں باقاعدہ مدرسے کے تعلیمی جائزے کے لیے اندر باہر سب جگہ حاضری ہوئی. الحمدللہ ثم الحمدللہ مولانا جمال اختر صاحب مدظ اللہ العالی کی محنتیں دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی کہ ان کے اسٹاف نے جو ان کے ساتھ رویہ اختیار کر کے مدرسے کو تعلیمی اعتبار سے اونچا اٹھایا. کم تعمیر ہونے کے باوجود یہ لائق ستائش ہے. اللہ مولانا صاحب کو اس پہ قائم رکھے. ان کی لگن دیکھ کے الحمدللہ ثم الحمدللہ میں نے ابھی علامہ قاسم صاحب سے کہا کہ مولانا صاحب کی لگن دیکھ کے ہم لوگوں کو بھی سیکھنا چاہیے کہ اس قدر بے بسی کے عالم میں بھی پیسے کی کم ہونے کے باوجود بھی سب کچھ کر کے الحمدللہ تعلیمی معیار کو باقی رکھا ہے. خوشی کی بات یہ ہے کہ دور حاضر کی جو ضرورت ہے کہ دینی تعلیم کے ساتھ عصری تعلیم ہمارے بچوں کو ملنی چاہیے. الحمدللہ بچوں کی تعداد محلے کے لوگوں کا میرے سامنے لا کے بچوں کو چھوڑنا یہ خوشائن چیز ہے. یہ عام طور پہ مدارس میں ہماری اتنی محنت نہیں ہو پاتی، جس کی وجہ سے ہمارے بچے عالم ہونے کے باوجود بھی، حافظ ہونے کے باوجود بھی عصری تعلیم سے بے بہرا رہ جاتے ہیں، اور ان کو ان دنیا کی ضرورتوں کے لیے نہ فارم بھرنا آتا ہے، نہ کہیں بینک میں جا کے صحیح معنی میں پیسے نکالنے آتے ہیں. آج کی اس دور میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانان عالم کو، خصوصاً ہند کے لوگوں کو اس کی طرف توجہ دینی، خاص کر ان میں جو ہمارا مالدار طبقہ ہے اس کو چاہیے کہ ایسے مدارس کے قائم کرنے میں پورا تعاون کرے. یہ آج تک محسوس کیا گیا ہے کہ علماء میں جذبہ ہے، بہت سارے علماء کام کرنے والے الحمدللہ، جیسے کہ یہاں پہ ان کی پوری ٹیم الحمدللہ. میں نے بڑے قاعدے سے 1 سے 1.5 گھنٹہ یہ سب دیکھا، بچیوں کو جس طریقے سے بیٹھے دیکھا. ایک وقت میں بچیوں کی تعلیم ساتھ میں اور ساتھ میں بچوں کی بھی تعلیم کوئی کرا لے تو میں اس کو امام اعظم کی کرامت ہی سمجھتا ہوں، ورنہ یہ اتنا مشکل کام ہے. اور بچوں کو لگن کے ساتھ پڑھا دینا، مجھے سرکار امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے صدقے میں ایک تاریخ یاد آئی. حضرت علامہ سعد الدین تفتزانی جن کی کتاب درس نظامی میں موجود ہے، علم کلام میں، اگر لگن ہو تو آدمی کتنی جلدی کامیاب ہوتا ہے. حضرت علامہ سعد الدین تفتزانی ابتداءً بڑے غبی الذہن تھے، سبق یاد ہوتا نہیں تھا، لیکن ہمت نہیں ہاری. حضرت نے علامہ سعد الدین تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ نے خود بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن میں ٹہلنے کی غرض سے گئے تھے، باغ میں بچوں کے ساتھ گیا. بچے اور بھی میرے ساتھ پڑھتے تھے، لیکن باقی بچے کھیلتے رہے اور میں کتاب لے کے اپنا سبق یاد کرتا رہا. آپ فرماتے ہیں کہ اسی درمیان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے پیار سے فرمایا کہ سعد الدین سبق یاد کر رہے ہو، بچوں کی طرح چہل قدمی نہیں کرتے. میں نے عرض کی سرکار جسے سبق ہی یاد نہ ہو اسے چہل قدمی کا کیا حق ہے؟ سرکار نے اپنا لعاب دہن میرے منہ میں ڈالا، اور آج اس کی برکت آپ دیکھیے کہ جس بچے کو سبق یاد نہ ہوتا ہو اس کی کتاب درس نظامی میں شامل ہے، اور بغیر اس کے بڑے بچہ عالم نہیں بنتا، یعنی مولوی مسند نہیں مانا جا سکتا. یہ لگن مولانا جمال اختر کی دیکھ کے میں سامنے ان کے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ خود محسوس کیا میں نے، اس لیے. اور مولانا قاسم وغیرہ، ہمارے علامہ ظفر صاحب ماشاء اللہ، ہمارے قاری صاحب اشرف صاحب کل یہ گئے الحمدللہ لینے کے لیے. اچھا، اس میں ہمارے درمیان میں اخلاقی انحطاط بھی بہت آ گیا ہے. مدارس میں پڑھانے والوں میں جو حالات ہم دیکھتے ہیں اس سے بڑے دل برداشت ہم لوگ بھی ہو جاتے ہیں. میری تقریباً 62-60 کی عمر ہے، میں خود ایک دینی ادارہ چلاتا ہوں الحمدللہ.
3 وقت خود بھی میں پڑھاتا ہوں. سرکار مفتی اعظم کی تربیت ہی حاصل نہیں بلکہ 3 دفعہ پاؤں دبانے کا شرف بھی حاصل ہوا. اس لیے میں دیکھتا ہوں مدارس میں کہ یہ سب کہتے ہیں گراوٹ ہمارے یہاں آ گئی، لیکن الحمدللہ جھلکتا ہے اس سے کہ علماء کے درمیان ان حضرات میں آپس میں بھی وہ محبت ہے، اور علماء کے ساتھ جو باہر سے تشریف لا رہے ہیں ان کے ساتھ بھی اخلاق ان کا ایسا الحمدللہ جس سے محسوس بہت کچھ ہوتا ہے کہ آج بھی الحمدللہ کچھ ایسے قدردان لوگ موجود ہیں. اللہ ان کی قدردانی کو بھی باقی رکھے، ان کی محنت کو بھی سلامت رکھے، اور اس محنت کا پھل بھی ان کو عطا فرمائے. ان کی اہلیہ کہتے ہیں بحیثیت اہلیہ نہیں بلکہ میں نے خود محسوس کیا کہ بچوں کو ماشاءاللہ بڑے ادارے سے فارغہ ہیں جو کہتے ہیں. اس لیے مجھے امید بہت قوی ہے کہ انشاءاللہ یہاں کی بچیاں کچھ نہیں بہت کچھ بن کے نکلیں گے انشاءاللہ. جو سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اسوہ حسنہ کو سکھائیں گی بچوں میں انشاءاللہ تربیت آئے گی. مجھے اور بھی خوشی ہوئی یہ سن کے کہ حضرت مولانا صاحب قبلہ کی اہلیہ بڑی اچھی مقررہ بھی ہیں. ہم نے بھی کہا کچھ لوگ بولتے ہیں کافی زمانے سے لوگ کہتے آتے ہیں کہ اچھی مقررہ کو تاکہ ہماری اس تعلیم نسبہ میں بڑھوتری ہو، اچھی تعلیم ہو، ہماری بچہ سدھریں. یہ بڑی اچھی کوشش ہے. جامعہ امام اعظم ابو حنیفہ الحمدللہ بغیر کسی الفاظ کی زیادتی کے اس لائق ہے الحمدللہ کہ اس کی دل کھول کے مدد کی جائے. اچھا یہ تقریباً سارا سب کچھ جتنا بھی ہوا جو اب دیکھا میں نے یہ شاید 1 سال ہی کے کاوش ہے، اور 1 سال میں الحمدللہ باقاعدہ دونوں چیزوں کی تعلیم ہو جائے. بچوں کی بھی الحمدللہ حفظ وغیرہ کی سب کی باہر کے بچے رہتے ہوں یہاں. تو یہ ادارہ جامعہ امام اعظم ابو حنیفہ اس بات کا تقاضا خود نہیں کرتا بلکہ یہ ہماری ذمہ داری ہونی چاہیے کہ قوم کو زندہ اگر رہنا ہے تو دینی اداروں کی مدد کرنی چاہیے، اور یہ چھانٹنا چاہیے کہ کام کہاں ہو رہا ہے. یہ ذمہ داری خود ان کی بھی ہے کہتے ہیں، کیونکہ مدارس کے نام پہ تو بہت سارے لوگ آتے ہیں آپ دے دیتے ہیں، لیکن جہاں وابی میں ایسا ادارہ جب چل رہا ہے الحمدللہ جس کے ہم لوگ گواہ ہیں، تو اب اس میں کوئی رشوت نہیں ہے کہ صاحب کہتے ہیں ایسی اپیل کی جا رہی ہے. میں تمام عوام اہل سنت سے گزارش کروں گا خادم مفتی اعظم ہونے کی حیثیت سے کہ ادارے کو خود چل کے آ کے چندہ لیں، خود چل کے آ کے تعاون کریں، اس کا ڈبل ثواب ملے گا انشاءاللہ. چندہ دینے کا ملے گا. دوسرے ایک حدیث کا اشارہ ہے کہ جتنے قدم نیکی کے لیے پڑھتے ہیں اللہ وہ قدم شمار فرما لیتا ہے. اس سے عزت علماء بھی بڑھے گی الحمدللہ، عزت علم بھی بڑھے گی آپ کے یہاں تشریف لانے سے. یہ تمام حضرات تک اپیل جا رہی ہے، جتنے حضرات بھی ہیں جامعہ امام اعظم کی دل کھول کے مدد کریں جہاں صحیح پیسہ لگ رہا ہے الحمدللہ، اور اس کا نتیجہ بھی سامنے آ رہا. اللہ سے دعا ہے مولا کریم اس ادارے کو دن دونی رات چونگی ترقی عطا فرمائے. میرے کریم ارحم الراحمین نظر بس سے محفوظ فرما دے. ان تمام علماء کرام کو خصوصاً مولانا جمال اختر صاحب کو ان کی پوری ٹیم کو مولا اور حوصلہ عطا فرما. اے میرے کریم اور علماء کو بھی اسی طرح محنت کرنے کی توفیق عطا فرما، علم دین کے لیے جذبے کی توفیق عطا فرما. میرے کریم قدم قدم پہ ان کی مدد فرما. میرے مولا ان کے لیے آسان راہ فرما دے، فراہم فرمائے. میرے کریم یہ دینی تعلیم کے لیے قربان ہوئے مولا کریم ان کی دنیاوی اخروی حاجتوں کو پورا فرما دے. مولا کریم ان کی اہلیہ کو بھی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا صدقہ عطا فرما دے. ان تمام علماء اہل سنت کی جنہوں نے واقعی کچھ کر کے دکھایا، اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرما. میرے کریم میری دعاؤں کو میں غریب الوطن مسافر مولا قبول فرما لے. اس مدد سے کہ حق میں قال اللہ تعالی فی شأن حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. صلی اللہ تعالی علی سیدنا النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.